سے 35 منٹ کا ملا ہوا ہے. تو آپ نے اس کو مینیج کرتے ہوئے اپنے لرننگ آبجیکٹیو کے ساتھ دیگر چیزوں کو کیسے آپ نے انکلکیٹ کرنا ہے, انٹیگریٹ کرنا ہے, یہ ساری چیزیں آپ کو لرن کرنی ہے انشاءاللہ. اچھا جی, اب کلاس روم مینجمنٹ, اس کے دو پارٹ ہیں, ایک ہے کلاس روم اور ایک ہے مینجمنٹ. تو سب سے پہلے اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ مینجمنٹ کیا ہے اور مینجمنٹ کس طرح سے رول پلے کرتی ہے کلاس روم کے اندر, آپ کو مینیجر بنانے میں, آپ کو ٹیچر کے رول کے ساتھ ساتھ مینیجر رول میں کس طرح سے چینج کرتی ہے, یہ چیزیں ہم یہاں سے سیکھیں گے. تو مینجمنٹ ایک پروسیس کا نام ہے. اس کے پروسیس کا پلاننگ کے, آرگنائز کرنے کے, لیڈ کرنے کے, موٹیویٹ کرنے کے تین ریسورسز. وہ تین ریسورسز کون سے ہیں؟ سب سے پہلا ہیومن ریسورس ہے, پھر اس کے بعد فائنینشیل ریسورس ہے, پھر آپ کا فزیکل ریسورس. اب اگر آپ اپنی کلاس روم کا جائزہ لیجئے تو کلاس روم میں آپ کے ساتھ آپ ہوتے ہیں اور کون ہوتے ہیں؟ آپ کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. یہ آپ کا ہیومن ریسورس ہے. یہ کیا ہے آپ کا ہیومن ریسورس ہے. اور جس کلاس روم میں بیٹھ کے آپ کلاس کنڈکٹ کر رہے ہیں وہ آپ کا کیا ہے؟ فزیکل ریسورس ہے. تو آپ کو کلاس میں بچوں کو آرگنائز کرنا پڑتا ہے, ان کو پلان کرنا پڑتا ہے پڑھانے کے حوالے سے, لیڈ کرنی پڑتی ہے انسٹرکشنز کو, موٹیویٹ بھی کرنا پڑتا ہے. تمہارا مینیجر, یعنی آپ کو یہ سارے کام اپنی ٹیچنگ کے اندر انکلکیٹ کرنے پڑتے ہیں, انٹیگریٹ کرنے پڑتے ہیں. تو آپ اچھے مینیجر ہو سکتے ہیں اگر آپ اپنی فزیکل اسٹرکچر کو بھی اور ہیومن ریسورس کو بھی مینیج کرتے ہیں. اور اگر ہم اس کو اسکول لیول پر لے جاتے ہیں تو اسکول لیول پر اس میں فائنینشیل ریسورسز بھی شامل ہو جاتے ہیں. اب اگر میں مینجمنٹ کی ڈویژن کروں, مینجمنٹ بہت براڈر ٹرم ہے, یہ چھوٹی ٹرم نہیں ہے. اگر میں اس کو ٹائم کے ساتھ لگاؤں تو یہ ایک الگ لیکچر ہے, لائف کے ساتھ لگاؤں گا تو یہ ایک الگ لیکچر ہے. اسکول, بزنس, آپریشن, رسک, یہ تمام کی تمام یہ الگ مینجمنٹ آپ کی ہوتی ہے اور ان کے اوپر الگ الگ ٹریننگ موجود ہے. آپ میں سے کس کس کو ٹائم مینجمنٹ کا ایشو ہے؟ یعنی کلاس 35 منٹ میں پراپرلی مینیج نہیں ہوتی, کس کس کو ایشو ہے؟ ٹھیک ہے. اور لائف پر کس کس کو ایشو ہے؟ لائف مینجمنٹ یہ ہے نا, اسکول گھر میں, گھر اسکول میں, یہ بھی ایشو ہوتے ہیں. اپنے کام کو اگر آپ ٹائملی مینیج کر لیتے ہیں نا تو آپ کو لائف مینجمنٹ بھی آ جاتا ہے. لائف مینجمنٹ اسی چیز کا نام ہے کہ آپ اپنے اینڈ ڈے کے اوپر اپنی کلوزنگ کر کے جائیے, اپنے کاموں کو پورا کر کے جائیے. اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ہم نے ایک ٹریننگ, اس پہ ڈیمانڈ آئی ہے ٹیچرس کی طرف سے بھی, تو انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بھی ایک ٹریننگ آپ کو دیں گے کہ کس طرح سے آپ ٹائم کو ویل مینیج کر سکتے ہیں. اب میں لفظ کلاس کے ساتھ میں جوڑتا ہوں تو آپ کو کانسیپٹ سمجھانے کے لیے بہت آسان, کسی ڈکشنری کی ڈیفینیشن نہیں ہے, جنرل کانسیپٹ بلڈ کرنے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جیسے ہم نے مینجمنٹ کو سیکھا, پلان کرنا, لیڈ کرنا, آرگنائز کرنا, موٹیویٹ کرنا, اس میں ہم نے ہیومن ریسورس اور فزیکل ریسورس کے بارے میں سیکھا. اب میں ادھر نام لکھے ہوئے ہیں. کلاس روم مینجمنٹ کب کہلائے گی؟ جب کلاس کی اسپیس, کلاس میں موجود ٹائم, کلاس کے پروسیجر, رولز اور اس کے ساتھ ساتھ بیہیویئر اینڈ انسٹرکشنل مٹیریل کو آپ مینیج کریں گے تو یہ آپ کی کلاس روم مینجمنٹ بن جائے گی. کلاس روم مینجمنٹ. اب کسی سے اگر میں پوچھوں کہ کلاس روم مینجمنٹ کس چیز کا نام ہے تو آپ ایسے بتا سکتے ہیں؟ یاد ہو گیا کہ کلاس روم بیسیکلی ایک کمپریہنسو کلاس کے ریسورسز کو مینیج کرنے کا نام ہے. اس میں آپ کے پاس ہیومن ریسورس بھی ہے اور فزیکل ریسورس بھی ہے. یعنی آپ کے 25 بچوں کی کلاس ہے, اب آپ نے بچوں کو ڈسکشن کروانی ہے. آپ کہیں گے سر اسپیس کیسے ہے؟ اچھا, اس میں آپ نے آج ایک لیکچر بنایا, آپ نے پلان کیا کہ آج کا جو لیکچر ہے یہ کوئز ایکٹیویٹی کے ذریعے سے میں نے بچوں کو سمجھانا. آج بچوں کو میں نے ڈبیٹ کروانی ہے. آج بچوں کو میں نے حضرت فاروق کے اوپر لیکچر ہے, اردو کی کہانی ہے, ٹھیک ہے, 5ویں کلاس کی, 4تھی کلاس کی. تو آپ نے بچوں کو جو ہے ڈسکشن کروانی ہے. اچھا بیٹا آپ نے حضرت فاروق کے یہ پہلو یاد کرنے ہیں, آپ نے یہ کی اور اس کے اوپر بات ہوئی.
تو آپ کلاس کو ڈیسک کس طرح سے ارینج کر لیں یا اس کو باہر بچوں کو لا کے اسپیس یا صحت میں کس طرح سے ارینج کر لیں کہ وہ ڈسکشن وے کے اندر آپ اس کو کنڈکٹ کر سکتے ہیں. اس کو اسپیس کو اس طرح سے حاصل کرنا ہے. تو یہ کلاس روم مینجمنٹ کے تمام ریسورسز کو مینیج کرنے کا تھوڑا سا میں نے کہا تھا کہ میں اس بات پہ روشنی ڈالوں گا کہ کلاس روم مینجمنٹ میں ٹاپک کیوں ضروری ہے اور اس کو بار بار کیوں پڑھایا جا رہا ہے. پوری دنیا کے اندر یہ ٹاپک ایک ہارڈ ڈبیٹ بنا ہوا ہے. انٹرنیشنل ایک سروے ہے جس کا نام ٹیلس ہے، ٹیچنگ اینڈ لرننگ انٹرنیشنل سروے کے نام سے. OECD ایک آرگنائزیشن کا ادارہ ہے جس نے اس کو بلڈ کیا. تو اس نے 28 فیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کر کے تو اس نے یہ سیکنڈ کے اوپر ٹاپ 1 کے اوپر یہ رکھا کہ کلاس کو کیسے مینیج کرنا ہے اور اس کا کیا بنیادی کردار ہوگا. دیکھیے سب سے پہلا جو اس کا فائدہ ہے یا امپورٹنس ہے فار افیکٹو اینڈ سموتھ ٹیچنگ. اب کلاس آپ کی اچھے سے مینیج کریں گے، بچے کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، کچھ باہر ہیں، ویل مینیج نہیں ہے، آپ کا کنٹرول نہیں ہے تو آپ کی ٹیچنگ اچھی ہو جائے گی. شور ہے کلاس میں، کچھ بچے اپنے کاموں میں بزی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کلاس کو مینیج کرنا ٹیچنگ کو سموتھ بناتا ہے، ٹیچنگ کو افیکٹو بناتا ہے. اس سے اگلا فائدہ یہ آ جاتا ہے کہ انشور آل اسٹوڈنٹ سکسیس ان لرننگ. اب آپ کو سلو لرنر کا ایشو ہے، ایبسنٹ مائنڈ اسٹوڈنٹ کا ایشو ہے، آپ کو ریٹارڈ مائنڈ اسٹوڈنٹ کا ایشو ہے، ٹھیک ہے، اسٹرگلنگ اسٹوڈنٹ کا ایشو ہے. کچھ اسٹوڈنٹ اسٹرگلنگ وے میں ہوتے ہیں، کرتے تو ہیں لیکن بھول جاتے ہیں بعد میں. سلو لرنر ہوتے ہیں کرتے ہیں لیکن تھوڑا کرتے ہیں. یعنی آپ نے 10 اینیملس کو نیم یاد کروانے ہیں، وہ 3 کرتے ہیں، وہ 5 کرتے ہیں. آپ نے بنایا ہوگا اس طرح سے طریقے تو وہ تھوڑے یاد کر لیں گے. کلرس کے نیم یاد کروانے ہیں، 10 یا 20 کروانے ہیں تو 10 کر لیں گے، 5 کر لیں گے، لیکن کریں گے ضرور. لیکن جو اسٹرگلنگ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ کر لیتا ہے، یاد کر کے سنا دیتا ہے، اس کے ذریعے اس کو آؤٹ آف دا سائٹ آؤٹ آف دا مائنڈ، یہ والا اس کا صحیح ہے. تو یہاں پر آل اسٹوڈنٹ سکسیس، تو آپ تمام اسٹوڈنٹ کو ایکٹیویٹی کے تھرو، گیم کے تھرو، لیکچر کے تھرو، ڈسکشن کے تھرو اور جو آپ کا ڈبیٹنگ کمپٹیشن ہے اس کے تھرو آپ انگیج کر رہے ہیں. امپروو پازیٹیو لرننگ انوائرمنٹ. آپ کی کلاس روم میں ایک ہیلتھی لرننگ کمپٹیشن کریٹ ہو جاتا ہے جب آپ بچوں کی کراس گروپنگ، پیئر ٹیوٹرنگ بھی کسی کا ایک حصہ ہے جو ابھی میڈم نے بتایا سلو لرننگ کیسے ڈیل کرنا ہے. تو پیئر ٹیوٹرنگ بھی اس کا ایک ایلیمنٹ ہے. جب آپ یہ کرتے ہیں تو بچوں کے اندر یہ کمپٹیشن کی فضا بن جاتی ہے جو ایک پازیٹیو لرننگ کو جنم دیتی ہے. تو انڈرسٹینڈ اینڈ مینیج ڈفرنٹ بیہیویئر آف اسٹوڈنٹ. اچھا موڈ سوئنگز کا کیوں ایشو ہوتا ہے کلاس میں بچوں کو؟ ماشاءاللہ یعنی چھوٹی کلاسز کو اگر ہم دیکھیں سیکشن میں دیکھیں 3 کلاسز کا تو بچوں کی زیادہ ایشو ہے بیہیویئر. اور اگر ہم 4, 5, 6, 7, 8 میں چلے گئے تو اس میں بیہیویئر ایشو تو ہیں لیکن وہ اور طرح تو ایک اچھا استاد اور اچھا مینیجر ہوتا ہے نا، اس بچوں کے بیہیویئر کو مینیج کرنا. اس میں آگے آگے انشاءاللہ آپ سیکھیں گے کہ بچے 6 ٹائپس کے بنیادی بیہیویئر ہوتے ہیں جو کلاس میں اڈاپٹ کر سکتے ہیں، جو ریسرچ ہمیں بتاتی ہے اور ان کو کیسے ٹیکل کرنا ہے وہ بھی ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس میں کور ہوگا. To engage slow learner effectively and active in learning, to minimize wastage of time and boredom in class, high control and high involvement. High control کس کا؟ ٹیچر کا. اور انوالومنٹ کس کی؟ اسٹوڈنٹس کی. اور اسی طرح سے ڈیولپ سیلف ڈسپلن. سیلف ڈسپلن کیا ہے؟ یا میں نے یہاں پر بچوں کے ڈسپلن یا کلاس ڈسپلن کی بات کی. جب آپ کلاس کو مینیج کرتے ہیں، کلاس کو اچھے سے آرگنائز کرتے ہیں تو آپ خود بھی ڈسپلن میں آ جاتے ہیں کیونکہ آپ رول ماڈل ہوتے ہیں. اور اگر آپ خود ہی ان رولس کو وائلیٹ کریں گے تو بچے ان رولس کو کوئی کیئر نہیں کریں گے. آپ کلاس میں ٹائم پہ موجود ہوں گے. آپ میں سے کتنے ٹیچرس کی ہیبٹ ہے کلاس کے باہر بچوں کو ویلکم کرنا؟ کلاس کے باہر اپنے بچوں کو ویلکم کرنا. کہتے ہیں کہ اگر ایک اسمائل کے ساتھ ایک اسٹارٹ کیا جاتا ہے تو بچے سارا دن خوش آتا ہے. اور ٹیچر اگر کلاس کے باہر کھڑے ہو کے اسے ویلکم کرتی ہے، چھوٹے بچوں کو آپ ہاتھ بھی ملا سکتے ہیں، بڑے بچے ہیں تو ان کو ویلکم
السلام علیکم کیسے آپ ان کے نام رکھ سکتے ہیں, ایک ایکٹیویٹی کریٹ کر سکتے ہیں, لمٹس میں رہتے ہوئے آپ یہ سارے کام کر سکتے ہیں. تو یہ ریسرچ بھی کہتی ہے کہ اگر یہ آپ کرتے ہیں تو اس بچے سے آپ کی بانڈنگ بھی مضبوط ہوتی ہے اور بچہ اپنے گھر کے جو پوری اور سکسیس لے کے آیا ہوتا ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے, وہ کلاس میں انجوائے کرتا ہے اور آپ کی لرننگ میں انگیج ہوتی ہے. اب ہم اس پارٹ کی طرف جا رہے ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیے جب ہم نے کسی مسئلے کو صحیح کرنا ہوتا ہے تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں, اس مسئلے کی جو پرابلمس ہوتی ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں, ان کو ڈائگنوز کریں. اگر ایک پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس جائے تو وہ ڈاکٹر جاتے ہی اس کا علاج شروع کرے گا یا اس کو پہلے ڈائگنوز کرے گا؟ ڈیفینیٹلی ڈائگنوسٹک پروسیس سے گزارے گا, ٹیسٹ کروائے گا, چیک کرے گا. سارے پروسیس کرنے کے بعد جتنی اچھی اس کی ڈائگنوسس ہوگی اتنا اچھا وہ علاج تجویز کر سکتے ہیں. ایگری اور ناٹ ایگری؟ اور یہاں پر ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے کلاس روم جو ہیں وہ مس مینج کیوں ہیں, اس کی ریزنس کیا ہے. تو اس کو میں نے دو ڈویژنز دی. ایک ڈویژن ہے ٹیچر بیسڈ اور دوسری ڈویژن کون سی ہے؟ اچھا ایسا ایسا کیوں؟ میں جنرل پرابلم بھی بتا سکتا ہوں. اس لیے سائیکولوجیکلی ہم سیٹسفائی ہو جائیں یہاں پہ کہ میرے ایریا کی پرابلم میری ہے, بچوں کی پرابلم بچوں کی ہے, اور میں خود اور بلیم نہ کر سکتا. اور آج مجھے پتہ چل سکے آئینے میں رہتے ہوئے کہ میری وجہ سے کیا پرابلم ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں کہ ایک آفس میں ملٹی نیشنل ایک کمپنی تھی. اس کمپنی میں یہ میں نے ایسا کیوں سنا کے رکھا ہوں اس لیے کہ ٹیچر بیس پرابلم سے ہمیں کیا بینیفٹ ہے, ہمیں آج لرن کرنے کو کیا ملا, ہمیں چیزوں کو سیکھنے کے والے سے کیا ملا. تو اس ملٹی نیشنل کمپنی کے اندر ایک دن امپلائیز جو اپنی جاب پہ آتے ہیں اپنے اپنے ڈیسک پہ بیٹھتے ہیں, اس ڈیسک کے اوپر ایک انویلر ان کو ملتا ہے. اس سب آپ اپنا انویلر کھولتے ہیں اور اس انویلر کے اندر ایک تحریر لکھی ہوتی ہے کہ آج اس شخص کا انتقال ہو گیا ہے جو آپ کی ترقی میں رکاوٹ تھا. پروموشن ہوتی ہے, گروتھ ہوتی ہے, ایک کریئر پلان بنا ہوتا ہے, اس میں لکھا ہوا اس کا ایکچولی لوگوں کا پیچھے جو ٹیم ہوتی ہے نا سائیکولوجیکل ٹیم کو جو چیز آبزرو کرنے جا رہی ہوتی ہے وہ بیہیویئر پڑھ لی ہوتی ہے. اب وہ دیکھتی ہے کہ کچھ لوگوں نے اس کو پڑھ کے اسمائل کی, پھر اب سنگا ہو گیا. اچھا انہیں اچھا بھی لگا برا بھی لگا, اور کہا کہ اگر آپ آخری دفعہ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں تو فلاں جگہ پہ چلے جائیں. اب وہ سب کی ڈیسٹینیشن گروپ وائز ڈفرنٹ. وہ جب اپنی اپنی جگہ پر پہنچے تو وہاں ایک کفن پڑا ہوا تھا. اس کفن کے اندر انہوں نے اس کو ترتیب کیا ہوا تھا اور اس میں ایک چیز نظر کی بجائے اس کے اس شخص سے. اور جب انہوں نے اس کفن کو جا کے ہٹایا اور اس کو دیکھا تو وہ بہت حیران ہوئے اور شرمندہ بھی. کیا ہو سکتا ہے اس میں؟ ایگزیکٹلی کلیپ ہو رہا اس کے اندر میرا تھا اور اس میں لیسن کیا دیا جا رہا تھا, آپ خود ہی وہ ہیں جو اپنی ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے, کوئی اور بندہ نہیں ہے. تو ٹیچر بیس پرابلم کہ سم ٹائم ہم ہی کلاس مینج کرنے کے حوالے سے پرابلم ہو سکتے ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ بچوں کی وجہ سے ہو, مینجمنٹ کی وجہ سے ہو. تو ہم یہاں پر اس چیز کا ایک میرر افیکٹ دیکھنے لگے ہیں کہ کیا آیا یہ پرابلم میری ہے کہ نہیں ہے. آپ نے ایگری کرنا ہے اور ڈس ایگری کرنا ہے, آپ کو دونوں رائٹس ہیں. سب سے پہلا ٹیچر بیس پرابلم ہے کہ کوئی ایکشن پلان نہیں ہے. ایگری اور ناٹ ایگری؟ اچھا اس کے بعد آ جاتا ہے ان اپروپریٹ ٹیچنگ میتھڈ. سم ٹائمز ہم اپنے ایک ہی طریقے تدریس کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں اور اس کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. آپ میں سے پارشلی کچھ سے ایگری کر سکتے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے. اچھا ہم یہ کمپلین کر رہے ہوتے ہیں. میں نے کئی جگہوں پر بھی ایک کوشچن پوچھا, پرنسپل صاحبان سے بھی پوچھا کہ آپ میں سے
کتنے لوگ اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ ان کے ٹیچرز ان کے پاس کمپلین لے کر آتے ہیں کہ سر یہ 2-3 بچے ہیں یہاں پہ وائس پرنسپل بیٹھی ہیں، تو کتنے ٹیچرز آپ کے پاس آتے ہیں یہ کمپلین لے کہ میڈم میں نے ساری کوششیں کر لی ہیں کہ 2-3 بچے نہیں کام کرتے. ایسا ہوتا ہے سیکشن اچھا. اب ہوا کیا کہ وہ ٹیچر اس بچے کو بلیم کرنے گئے، لیکن وہ خود کو نہیں دیکھ رہی اس میں میرا رول کیا ہے. میرے سے یہ 25 بچوں میں 20 بچے تو ٹیکل ہو رہے ہیں، یہ 5 کیوں نہیں ہو رہے؟ آخر میری تدریس میں کہاں پہ کمی ہے، میری مینجمنٹ میں کہاں پہ کمی ہے، میرے سبجیکٹ نالج میں کہاں پہ کمی ہے، میری پیڈاگوجی میں کہاں پہ کمی ہے، میری انسٹرکشنل ٹیکنیکس کے اندر کہاں پہ کمی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنا جب جائزہ دے گا تو اس سے کوئی سولوشن ملے گا. تو میں نے پھر سوال بدلا، تو میں نے پرنسپل صاحبان سے سوال پوچھا کہ آپ کے کریئر میں کبھی کوئی ایسے ٹیچرس بھی آئے ہیں جو ایک پورا پلان ڈرا کر کے آئے ہو کہ سر میرے پاس یہ اسٹریٹجی ہے، یہ اگر اس طریقے سے بچوں کو ڈیل کیا جائے تو یہ بچے امپروو ہو جائیں گے؟ تو بہت کم لوگ اس کا آنسر 1% لوگ کرتے ہیں، ٹیچرس پین لیتے ہیں، ٹیچر بالکل نہیں لیتے. تو ٹیچر ان کو پلان کرتے ہیں. ہم پرابلم پریزنٹر زیادہ ہے، سلیوشن اورینٹڈ کا، جبکہ یہ میرا بہت ساری جگہوں پر لیسن پلان کا برڈن بھی سمجھا جاتا ہے. یہ آگے آ رہا ہے نو لیسن پلان اینڈ افیکٹو امپلیمنٹیشن بن رہی ہے. لیسن پلان افیکٹو امپلیمنٹیشن کلاس میں نہیں. سم ٹائم لیسن پلان کو فالو نہ کرنے کی وجہ سے ٹرم کا سلیبس کور ہونے سے یا تو رہ جاتا ہے یا جلدی کور ہو جاتا ہے، اور ریویژن میں آپ بچوں کو بور کرتے ہیں اور پھر آپ کو سیکنڈ ٹرم کا کچھ پارٹ پہلے پڑھانا پڑتا ہے کہ کلاس کا کچھ ڈیکرم برقرار رہا. یہ تھوڑے سے مسائل ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد آتا ہے انابیلٹی ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ مینیج اسٹوڈنٹ بیہیویئر. ہمارے پاس بچوں کو ڈیل کرنے کی کیا ٹیکنیک ہوتی ہے؟ مینجمنٹ. اس کے علاوہ بھی کچھ موٹیویٹ کرنا غلط بات. اس بات میں نے سوال پوچھا ہے انابیلٹی ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ مینیج اسٹوڈنٹ بیہیویئر. ایک بچہ ہے وہ ضد کر رہا ہے کلاس کے اندر، ایک بچہ ہے وہ ڈسٹربنس کریٹ کر رہا ہے. آپ اسے اپریشیٹ کریں گے، موٹیویٹ کریں گے کہ آپ اور کریں گے، پیار سے سمجھائیں گے. ویری گڈ. یعنی آپ اس کو کاؤنسلنگ پرووائڈ کریں گے. یہ ایک ٹیکنیک ہے. اور اس کے پیرنٹ سے بات کرنا، اس کے کلاس فیلو سے بات کرنا، تاکہ ہمیں اس بچے کی صحیح نیچر کے بارے میں پتہ چلے کہ یہ اسکول میں ہی ایسا ہے یا باہر میں ایسا ہے. پھر اس کے لیے عملی تجاویز کو اختیار کرنا تو بچہ ٹھیک ہو جائے. اچھا اس کے بعد آ جاتا ہے نو کلاس روم رولز اینڈ مینرز. کس نے اپنے کلاس روم میں کچھ رولز بنائے ہوئے ہیں کسی بھی طرح کے؟ شاباش، ایک تو آپ ہیں. ویری گڈ. اچھا کلاس روم رولز چھوٹی کلاسز کے لیے ڈفرینٹ ہے، بڑی کلاسز کے لیے ڈفرینٹ. جیسے چھوٹی کلاسز کی میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، ریسپشن کی 1-2 کلاسز کی بچوں کو اتنا بھی نہیں پتا ہوتا کہ اگر میری پینسل ٹوٹتی ہے تو میں نے کیا کرنا ہے، اگر مجھے بھوک لگی ہے تو میں نے ٹیچر کو کیسے بتانا ہے، اگر مجھے یورین آیا تو میں نے ٹیچر کو کیسے بتانا ہے، اگر ٹیچر کی مجھے توجہ چاہیے، میں چاہتا ہوں ٹیچر مجھ سے بات کرے، میری بات سنے تو میں نے ٹیچر کو کون سا اشارہ کرنا. تو کلاس روم میں کچھ ڈسپلن کے، کلاس روم سے باہر جانے کے، کلاس روم میں انٹر ہونے کے، واش روم یوز کرنے کے، کہ واش روم یوز کر کے آپ نے فلش کرنا ہے، آفٹر واش روم آپ نے ہاتھ دھونے ہیں، اور واش روم میں جانے سے پہلے یہ دعا پڑھنی ہے. تو یہ کچھ نہ کچھ مینرز اور رولز ہوتے ہیں کلاسز کے جو آپ نے اپنے طور پہ کلاسز کے چارٹ کی شکل میں لگائے ہوتے ہیں. یہ تھوڑی سی کمی رہ جاتی ہے. اب اگر فرض کر لیجیے بچوں کے رول بیہیویئر کو مینیج کرنا ہے آپ نے، تو رولز کا اس کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکشن کیا ہے؟ اس کا ڈائریکٹ کنیکشن جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ رول بنایا ہوگا، اچھا جو لیٹ آئے گا وہ 3 منٹ کے لیے کھڑا رہے گا، یا میں اس کے ساتھ آپ کی بات نہیں کروں گی ایموشنلی، کوئی آپ نے رول بنا چھوٹا سا فلیکسیبل سا. تو جب بچہ اس طرح کی ہومنگ کرے گا یا وہ بدتمیزی کرے گا یا وہ بیہیویئر شو کرے گا تو آپ بچوں کو کہیں گے نا یہ دیکھ ہم نے رول بنایا چلے گا، تو پنش جسٹیفائی کرے گا. آپ نے چیزوں پر لنک نہیں کرنی ہے.
اچھا اس کے بعد نو اسٹیبلشنگ کنیکشن اینڈ بانڈنگ. بچوں کے آپ کے پرسنالٹی کلیشز آ جاتے ہیں. بچے کہتے ہیں میں نے اس ٹیچر سے پڑھ نہیں, ایسے ہوتا ہے. بچے کہتے ہیں ہماری کلاس میں پیرنٹس بھی آ جاتے ہیں. آپ کی کنیکشن بانڈنگ نہیں ہوگی. اور ایک یونیورسل لا ہے کنیکٹ دین کریکٹ. جب تک آپ کا کنیکشن نہیں بنا ہوگا آپ کی بات کا اثر ہو ہی نہیں سکتا, آپ کی نصیحت کا اثر ہو ہی نہیں سکتا. آپ اس کو اپنی پروفیشنل لائف کے ساتھ ساتھ پرسنل لائف میں دیکھیں. اگر آپ کے اپنے بچوں کے ساتھ بانڈنگ اچھی بنی ہے تو آٹومیٹکلی آپ بات کریں گے, وہ انشاءاللہ آپ کی بات قبول بھی کریں گے. اسی طرح سے دنیا کا ہر رشتہ دیکھ لیجیے, کنیکشن جتنا اسٹرانگ ہوگا اس کا اتنا امپیکٹ ہوگا. تو کلاس میں بچوں کے ساتھ جتنی ٹیچر اٹیچ ہوگی, جتنی ان کے ساتھ وہ ایموشنلی, سائیکولوجیکلی اور مینٹلی ان کے ساتھ لنک ہوگی, اتنا اچھا اس کی لرننگ ہوگی. اگر آپ ایموشنلی اٹیچ بچوں کو تھوڑا زیادہ پڑھا دیں گے نا, بچے کریں گے. آپ ان بچوں کو اگر فرض کر لیجیے کہ ان بچوں کو آپ پنش بھی کر دیں گے, تھپڑ بھی مار دیں گے, وہ آپ کی کمپلین نہیں کریں گے. وہ کہیں گے کہ اس وجہ سے مجھے پڑھا, اور بلکہ الٹا وہ ایموشنل ہو جائیں گے کہ میری ٹیچر سے مجھے پنشمنٹ ملی. آپ 2 دن بولنا چھوڑ دیجیے, کنیکشن بنا لیجیے, 2 دن بچے سے بات کرنا چھوڑ دیجیے, اس کو اثر ہو جائے گا. اس کی بیسٹ ایگزامپل دیکھیے, گھر پہ جب بچہ لڑتا ہے, چھوٹا بچہ ضد کرتا ہے اور ایک ٹائم کا کھانا نہیں کھاتا, 2 ٹائم کا, ماں کیسے اس کے پیچھے پیچھے ہوتی ہے, بیٹا کھانا کھا لو کوئی بات نہیں, وہ تو تمہاری ضد ہے ہی ہے, کھانا کھا لو. باپ پریشان ہے, وہ ماں پریشان ہے, کیوں ہے؟ کیونکہ ایموشنلی وہ اٹیچ ہوتے ہیں اور اسی ایموشنس کا فائدہ اٹھا کے بچہ بلیک میل کرتا ہے کہ ان کو میرے سے محبت ہے, میرے سے ایموشن اٹیچ ہے, میں ایسا کروں گا تو یہ کام کریں گے. تو یہ کنیکشن بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. ٹیچر انزائٹی اینڈ سٹریس. اچھا یہ بتائیے کہ آپ گھر سے لیٹ ہو گئے, لیٹ گھر سے نکلے, گھر میں ناشتہ بھی نہیں امی نے دیا. ایک چھوٹی سی ایگزامپل دینے لگے, اور آپ آتے آتے رستے میں دیکھا رکشے پہ آ رہے, رکشا فلیٹ ہو گیا, رکشا بدلا 10 منٹ اور فلیٹ ہو گیا. آگے آئے تو آگے ہیڈ سے جان پڑ گئی, تو کیا ہو جائے گا؟ وہ بہت اچھا ہوگا نا, کیا خیال ہے, اچھا ہوگا یا تھوڑا سا بن جائے گا, خراب ہو جائے گا؟ تو اس کا افیکٹ کس پر جائے گا؟ بچوں نے کیونکہ ریسرچ ہے کہ ایسے ٹیچر کو کلاس میں لے جاتے ہیں جو سائیکولوجیکل اسٹیبل نہیں ہے. اور دیکھا میں نے بڑی آبزرویشن ہماری ریسرچ ہوئی ہے اس پر کہ کلاس میں ٹیچر سب سے جا کے کہہ دیتے ہیں اچھا آج میرا موڈ نہیں بیٹا پڑھانے پر, آپ جو بھی ہے یاد کریں, ان کو رویہ نہیں کرواتے. سم تک ایسے بھی یہ بہیویئر آبزرو کیا. تو یہ کس کی بہیویئر سے, کس کی پرابلم ہے؟ ٹیچر سے. ٹیچر انزائٹی اینڈ اسٹریس کو مینیج کرے تاکہ کلاس کو اچھے سے ڈیل کر سکے. نو پراپر ٹائم مینجمنٹ اینڈ لیسن سیپریشن. سم ٹائم آپ کا اپنے لیسن کی گرپ نہیں ہوتی. آپ کو ہوتا ہے ایک اور ایپل پڑھانا چاہتے ہیں, ایل فار لائن پڑھانا چاہتے ہیں, دس از اے کیٹ, اٹ از این امبریلا, یہ چیزیں پڑھانی ہے میں نے جا کے. اور یہ کون سا مشکل ہے, میں نے انگلش کیا اور مجھے آتا نہیں. اگلا پوائنٹ دیکھیے, unable to communicate expectation. اگر نالج آپ کا اچھے سے ہوگا, اپنے سبجیکٹ کا گرپ ہوگی, تو اگلی پوائنٹ آپ کا وہ جو گرپ ہے وہ آپ کو گائڈ کرے گی کہ بچوں کی ایکسپیکٹیشن کے لیول پر آپ کیسے کمیونیکیٹ کریں گے. اور اگر میں یہاں پر آپ کو سمجھانے کے انداز میں نہ سمجھاؤں اور صرف ٹرمز بول کے اور انگلش بول کے یہاں سے چلا جاؤں, آپ کو یہ پریکشا پلے نہیں پڑے گی. تو اگر میں آپ کو آپ کی ایگزامپل دے کے پریکٹیکل کے ساتھ آپ کی ریئل لائف کے ساتھ جوڑ کے اس کو سمجھاؤں گا اور آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہاں یہ مسائل تو ہماری کلاس میں موجود ہوتے ہیں اور یہ ہمارے کریٹ کرتے ہیں, آٹومیٹکلی کیا ہو جائے گا, آپ لرننگ بہیویئر اسٹارٹ کرتا ہے. انسان کی بہتری کب اسٹارٹ ہوتی ہے؟ جب انسان یہ مان لیتا ہے ہاں یہ میری طرف سے تھوڑی ویکنیس, تھوڑا سا بدل جائے گا. 2 دن بعد ہمیں فوکس ہے ناٹ لرننگ. اس کے بعد ناٹ سیلف انٹرسٹ ان پروفیشن. سم ٹائم جیسے سر نے شروع میں آپ نے بات کی اور بڑی اچھی بات کی اللہ والا اعمال بالنیات کہ یہ آپ کا پیشہ نہیں ہے, بیسیکلی یہ آپ کی ایک عبادت قوم کی تعمیر ہے. تو اگر آپ کا پیشن اور آپ کا پروفیشن ایک ہو گیا تو یقین کیجیے آپ چیزوں کو انجوائے کریں.
آپ اپنی جاب کو انجوائے کریں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ویڈیو اگر دکھا سکوں. وہ مجھے میری نہیں شاید وہ ایکسٹرنل ہارٹ کے اندر ہے. تو ان شاء اللہ میں آپ کو ہیڈس پہ واٹس ایپ کر دوں گا, آپ نے دیکھ لیجیے گا. وہ 1 منٹ کی شارٹ سی ویڈیو, اس کے اندر ایک ڈیمو دی ہے اس نے. ایک ایروپلین کے اندر ایک جو ایئر ہوسٹس کی جگہ جو مین ہوتا ہے وہ سمجھا رہا ہے کہ اگر ایروپلین تھوڑا سا گڑبڑ کر جائے اڑتے ہوئے یا خراب ہو جائے تو آپ نے ماسک کیسے لگانا ہے, وہ اس کی ڈیمو دے رہا ہے. تو وہاں پہ کیپشن لکھا ہوا تھا اس ویڈیو کے اوپر کہ دوز ہو لو دیئر جاب پرفارم بیسٹ. تو پیشن اور پروفیشن اچھا ہو جائے گا آپ کا تو آٹومیٹکلی اپنے کام کو کبھی بھی برڈن نہیں لیں گے, آپ اپنے کام کو انجوائے کریں گے. تو یہ ایک چیز آپ نے اپنے طور پہ دیکھ لینی ہے. اس کے بعد ان ابھی یوز ٹیچنگ ریسورسز, جیسے میں نے ابھی بات کی کہ ہمارے کچھ ٹیچنگ ریسورسز ہوتے ہیں جن کو ہم اچھے سے یوز نہیں کر پاتے. ہمیں اپنے لیسن کے اکارڈنگ ان چیزوں کو یوز نہیں کرنا آتا. اس کے بعد ٹیچر اسٹوڈنٹ پرسنل کلیشز, یہ بات ہو گئی ہے. نو سبجیکٹ بیٹر نالج, نو نالج آف اسٹوڈنٹ لرننگ انگیجمنٹ ان کلاسز. تو یہ سب چیزیں ایکٹیویٹی کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں, میتھڈالوجی کے ساتھ. اب صرف مجھے آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ جو میں نے باتیں کی ہیں یہ مسائل ہمارے ساتھ ہیں. ہاتھ کھڑے کریں. اس کا مطلب کہ آج سے آپ کا لرننگ کا جو جرنی ہے وہ اسٹارٹ ہو. سب سے مشکل کام دنیا میں پتہ ہے آئینہ دیکھنا. سب سے مشکل کام ہوتا ہے اپنے عیوب کو تلاش کرنا اور اس کو بہتر کرنا. میرے اندر ہزاروں قابلیت, میں مکمل نہیں ہوتا, آئی ایم اسٹوڈنٹ, آئی ایم لرننگ. تو یہ جو مسائل میں نے دیکھے کہ میں نے آبزرو کر کے دیکھے یہ مسائل ہمارے ٹیچرس کے ساتھ ہیں. تو آپ نے ایگری کر کے میرا سفر بہت آسان کر دیا کہ میں آگے بہت اچھے سے آپ کو سمجھا سکوں گا. اب ہم ان مسائل کی طرف آ جاتے ہیں جو ہمیں بچوں کی طرف سے. یہ مسائل بھی ہماری طرف سے یہ ہیں سوائے ایک لوگ میں چھوڑ کے, لیکن ان کا تعلق ڈائریکٹ نہیں ہے, انڈائریکٹ ہے. سب سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ لرننگ بیسڈ ایشوز ہوتے ہیں. کچھ بچے ہیں جو دیکھ کے سیکھنا اچھا لگتا ہے. آپ ان کو ایک اور ایپل پڑھاتے رہے, بس ایک دن لا کے آپ کو دکھا دیجیے, ایپل کی تصویر دکھا دیجیے, بچے کبھی نہیں بھولیں گے. ایسے ہوتا ہے. اچھا بچوں کو سیف اور کیٹ نہیں یاد ہوتا, لیکن جن کی گھروں میں بلی رکھی ہوتی ہے یا پیرٹس رکھے ہوتے ہیں بچوں کی ووکیبلری ان کو دیکھ کے بلڈ ہو جاتی ہے. ماں بار بار اشارہ کرتی ہے اٹ از اے پیرٹ, اٹس اے کیٹ بتا رہے ہوتے ہیں نا. تو وہ ایک اس کا لیول ہوتا ہے, وہ ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتا. وہ گھوڑے کو دیکھتے کہتا ہے کیٹ, کبے کو دیکھتے کہتا ہے کیٹ. پھر بچے کی ڈیولپمنٹل اسٹیج ایک ایسی آ جاتی ہے جو 4 سے 7 سال میں جا کے ڈیولپ ہوتی ہے. پھر وہ کیٹ کو کیٹ کہتا ہے اور ہارس کو ہارس کہتا ہے, پیرٹ کو پیرٹ کہتا ہے. پھر بچہ چیزوں میں ڈفرینشیشن کریٹ کرنا شروع کرتا ہے. پہلے وہ سب کو ماما کہتا ہے, پھر وہ چاچی تائی بھی مامی کہنا شروع کرتے ہیں, سب پاپا کہتے ہیں, پھر وہ چاچو ماموں کہنا شروع کرتے ہیں. یعنی بچے میں وہ جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, جو جہاں پہ بچے کو ڈفرینس کرنا سکھاتی ہے, وہ 3 سال کے بعد جاتا ہے. تو یون کیا جائے. تو لرننگ ایشوز کے کچھ بچے لسنر ہوتے ہیں, کچھ بچے کینیستھیک کوالٹی ہوتے ہیں, کینیستھیٹک ہوتے ہیں جو لرننگ بائی ڈوئنگ سیکھتے ہیں. اگر آپ نے بچے کو ایک کام پڑھایا اور اس سے پریکٹیکل بھی کروا دیا تو وہ بچہ کبھی نہیں بھولے. اور یہ ہمارے ساتھ بھی ہے. یہ اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو ہم کچھ اچھے لسنر ہیں, آپ میں سے
کچھ اچھے ویژول ہیں جو چیزیں دیکھ کر سیکھتے ہیں، اور کچھ اچھے بچے ہیں جو ایکٹیویٹی جب کریں گے تو ان کو چیزیں یاد آتی ہیں. ہر انسان ڈفرینٹ ٹائپ کا ہوتا ہے اپنی لرننگ میں. تو ان چیزوں کو آپ نے انشور کرنا ہے اپنے ساتھ کہ بچے کے کچھ لرننگ بیسڈ ایشوز ہو سکتے ہیں جن کو آپ نے ڈائگنوز کرنا ہے. اس کی وجہ سے بچہ لرننگ میں انٹرسٹ نہیں لیتا، آپ اس کو بالکل اچھے نہیں لگتے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ 6 بچے تو بہت اچھے کر رہے ہیں، یہ 4 بچے اچھے نہیں کر رہے ہیں. اس کی وجوہات لرننگ بیسڈ پرابلم سے جڑی ہوتی ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے ان سوشل اینڈ شائے بیہیویئر. جیسے میڈم نے کیس میں بتائی کہ کچھ بچے بات ہی نہیں کرتے. اچھا وہ پرابلم کیسے کریٹ کرتے ہیں؟ کام میں پیچھے، وہ کلاس کے پیرالل کام نہیں کرتا، اس ریٹ کے اوپر، اس ڈیپتھ کے اوپر ایوریج ان کی ایکول نہیں چل پاتے، جس کی وجہ سے پرابلم کریٹ ہوتی ہے اور ان کا رزلٹ کم آتا ہے، وہ والدین سے مسائل اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری پرابلم بچے کے شائع اور ان سوشل بیہیویئر، یہ اس کا پرسنل پرابلم ہے، اس کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد تھوڑا سا اگر ہم دیکھیں سٹنگ ارینجمنٹ. اچھا سٹنگ ارینجمنٹ میں ہم تھوڑا سا یہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں سٹنگ ارینجمنٹ میں کہ بچے کو ایسے اسٹوڈنٹ کے ساتھ بٹھا دیا ہے جس کے ساتھ وہ کمفرٹیبل فیل ہی نہیں کرتے. ایسے ہوتا ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ بات ایگری کریں گے کہ بچوں کی جب ہم پیئرنگ کرتے ہیں، ویری گڈ ماشاء اللہ بہت اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچوں کی سٹنگ ارینجمنٹ بھی ان کی ایک پرابلم ہے کہ بچے جب اپنے متعلقہ دوست کے ساتھ نہیں بیٹھے ہوتے یا جس کے ساتھ اسے بیٹھنا ہوتا ہے آپ اس کے ساتھ اس کی سٹنگ ارینجمنٹ نہیں کرتے، تو ہوتا کیا ہے کہ کلاس میں وہ شرارتیں کرتے ہیں. وہ یہاں تو اس کی کاپی پھاڑ دے گا، یا اس کی پینسل کا سکہ توڑ دے گا، یا اس کی کوئی چیز جیومیٹری سے نکال کے دوسرے کی جیومیٹری میں ڈال دے گا. اچھا اس میں وہ کمپلین کرے گا تو ہوتا کیا ہے کہ وہ مار بھی اس میں پڑ جاتی ہے بیچارے کو جس کے ساتھ یہ ہو رہا ہوتا ہے. جی سر. نہیں اس میں آپ ان کی کاؤنسلنگ کریں، اس میں آپ ان کی کاؤنسلنگ کریں، اور اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ جو پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کی پراپر پیئرنگ ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی، اس بات کو بھی تھوڑا سا خیال رکھیں. اچھا اس کے بعد فیملی ایشوز آ جاتے ہیں. اچھا اس کا تعلق بھی بچے کی ذاتیات سے ہے کہ اس کے گھر میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے یا سیپریٹ سسٹم ہے، لیکن وہ آپس میں کولیبریٹو نہیں ہے ہسبینڈ اینڈ وائف، یا اس کے اندر لرننگ بیہیویئر نہیں ہے، وہ اتنے لرن نہیں ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ ان کے فیملی ایشوز ہو سکتے ہیں جس سے بچہ سٹریس میں رہتا ہے، بچہ انزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے. جب بچہ سٹریس میں رہے گا، انزائٹی میں رہے گا، تو آٹومیٹیکلی سی بات ہے وہ اپنی عمر سے بڑا ہو جائے گا، میچور ہو جائے گا، وہ ان معاملات کو دیکھ کے اس کی لرننگ کا انٹرسٹ ختم ہو جائے گا. تو یہ تھوڑا سا ڈائگنوز کرنے کی ضرورت ہے. نو لرننگ ایکٹیویٹی انوالوڈ انسٹنٹ روٹ لرننگ. سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ ہم بڑی کلاسز میں یہ زیادہ ہوتا ہے چھوٹی کلاسز کی نسبت، ہم روٹ لرننگ ماڈیول پہ جاتے ہیں، ایکٹیویٹی لرننگ پر نہیں جاتے. تو ایکٹیویٹی ضرور اپنی لرننگ میں شامل کیجیے. بچے کیا ہوتے ہیں، بچے اس سے بورڈم کا شکار ہو جاتے ہیں. جب بچے بورڈم کا شکار ہوتے ہیں تو وہ پرابلم کریٹ کرتے ہیں، تو وہ شرارتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ مسائل آتے ہیں. فیئر آف ٹیچر اینڈ ایگزام. اچھا یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا تھا. میں بچپن میں یہ سوچتا تھا کہ میں نے اپنے استاد کی کرسی کو ہاتھ لگایا میں نے فیل ہو گیا. اچھا یہ کانسیپٹ آپ کا بھی ہوتا ہوگا. اچھا اب بچے شاید اس چیز سے باہر آ گئے، اس کانسیپٹ سے بچے تھوڑا باہر نکل آئے. کیسے نکلے ہیں؟ اب بچے ٹیچر کھیل رہے ہوتے ہیں. اب بچے جو ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ٹیچر جو ہے وہ کسی آف چیز کا نام ہے. بچے جو ہے اس کو کوآپریٹو لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک فیئر ویسے کچھ بچوں کا سائیکولوجیکل ایشو ہو سکتا ہے. ADHD جو ہے یہ اتھینٹیکیشن ڈیفیسٹ ان جو لرننگ ہے اس کے حوالے سے ہے. یعنی اس کی جو مینٹل ابیلٹی ہے، اس کو آپ گوگل کر لیجیے گا، اس کا آپ کا ایبریویشن مل جائے گا. یہ اتھینٹیکیشن آف ڈسفنکشن ہے بیسیکلی. آگے کچھ بنتا ہے اس سے نہیں، ہیلتھ سے ریلیٹڈ نہیں، یہ بچے کی مینٹل لرننگ کیپیبلٹی کا ریلیٹڈ ایک پرابلم ہے سائیکولوجیکل. تو اس سے
بچہ جو ہوتا ہے وہ اور کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے. اس کے کئی کازز اینڈ ریزن اینڈ افیکٹ بتائے ہیں, اور ADHD کے اوپر پوری ایک ٹریننگ الگ سے بن سکتی ہے, کیونکہ یہ بہت وسیع ٹاپک ہے. اس میں آپ بچے کی پرسنالٹی کو پڑھتے ہیں. پھر اس کے بعد اسکول انزائٹی اینڈ ڈپریشن. کچھ بچوں کو نا اسکول سے انزائٹی ہوتی ہے, وہ اسکول آ بھی جائے تو ان کو پرابلم رہتی ہے, وہ کبھی بھی انٹرسٹ نہیں لیتے. تو کوشش کریں ایسے بچوں کی اسکول انزائٹی دور کریں, ان کو کاؤنسلنگ پرووائڈ کریں, اسکول کے اندر اچھی اچھی ایکٹیویٹیز کروائیں, اسکول کے اندر ایسا پازیٹیو لرننگ انوائرمنٹ کریٹ کریں کہ بچے کمفرٹیبل فیل کریں, بچے اچھے فیل کریں. اور لاسٹ پہ ہے انٹرسٹڈ ان گیمز اینڈ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز. تو اگر بچے آپ کے آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز اینڈ گیمس میں انٹرسٹڈ ہوں تو آپ گیمس کے ذریعے سے بچوں کی لرننگ کروائیں. اچھا ذرا یہ بتائیں, ذرا میری تھوڑی سی مدد کریں کہ بچے اسپورٹس ہمیں کیا سکھاتے ہیں؟ صبر کرنا, تحمل کرنا, فائٹ کرنا, یعنی اپنے جیت کے لیے اینڈ تک اسٹرگل کرنا, ہمت نہ ہارنا, یونٹی سکھاتی ہے, ٹیم ورک سکھاتی ہے, اور جی کانفیڈنس سکھاتی ہے. کوئی بات نہیں, کھلے دل سے ہار کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں لوگ. ڈسپلن سکھاتی ہے کہ جو ان کی گیم کے رولز ہوتے ہیں وہ ان کو وائلیٹ نہیں کرتے, اس کے اکارڈنگلی چلتے. کرکٹ کی مثال لے لیجئے, وائٹ بال از وائٹ بال, نو بال از نو بال. ٹھیک ہے, وہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ نو بال ہوگا تو وہ وائٹ ہو جائے گا, وائٹ ہوگا تو اس کو آپ نو کہہ دیں گے. جو رول ہوتا ہے وہ رول ہوتا ہے, سب اس کو اپلائی کرتے ہیں. اب بچے کھیل رہے ہیں, لیکن سب آپ نے بتایا بچے صبر سیکھتے ہیں, تحمل سیکھتے ہیں, برداشت سیکھتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ڈسپلن سیکھتے ہیں, ہار اور جیت کا کانسیپٹ سیکھتے ہیں کہ یہ ہار اور جیت ایک کھیل کا حصہ ہے, زندگی کا معاملہ نہیں ہے جو ہم سوال کر لیتے ہیں. تو بچوں کو خلاف کھیل رہے ہیں, لیکن بچوں کو ساتھ میں مورل بہت زیادہ ہیں. اچھا, ہم بچوں کو سٹوری سنا رہے ہوتے ہیں کچھوے اور خرگوش کی, لیکن سکھا کیا رہے ہوتے ہیں؟ جی, سکھا کیا رہے ہوتے ہیں؟ سلو اینڈ اسٹڈی wins the race. Slow and steady wins the race. اور اس کا دوسرا پہلو کیا ہوتا ہے؟ Procrastination and over confidence can be a big hinder in your goal achievement. آپ اپنے گول کی اچیومنٹ میں سب بچوں کو گیم اگر وہ انٹرسٹڈ ہے, بہت سارے بچے ہوتے ہیں, آپ کو پتا ہوتا ہے کہ بچہ کھیلنے میں شرارتیں میں بڑا انٹرسٹڈ ہے. کل میرے ساتھ ایک ٹیچر نے ادھر بتایا کہ کچھ بچے اوور ایکٹیو ہوتے ہیں. اچھا, اوور ایکٹیو بچے کون سے ہوتے ہیں؟ جنہیں کام بڑی جلدی یاد ہو جاتا ہے. اچھا, انہیں کام بہت جلدی اگر یاد ہو جاتا ہے تو وہ بچے کیا کرتے ہیں؟ وہ بچے جب اپنا کام سنا دیتے ہیں تو کلاس میں شرارتیں کرتے ہیں. اچھا, کچھ بچے اپنا پیپر جلدی کر لیتے ہیں. پیپر جلدی کرنے پر انہیں کیا ہوتا ہے, ہمیں چھٹی دی جائے, جبکہ وہ ٹائم چھٹی کا ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ مسائل ہوتے ہیں. تو ایسے بچوں کو کیسے ٹیکل کرنا ہے, کیسے مینیج کرنا ہے, اٹس یور جاب. اس کے لیے آپ رولز اور ڈسپلن کو ڈیفائن کریں. کنیکشن بلڈنگ کے حوالے سے میں ایک پوائنٹس آپ کو دے دیتا ہوں. کل بھی یہ بات ہوئی تھی میرے سے, سر ہم بچوں سے اچھے کنیکشن کیسے بنائیں. تو بیٹا سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اسپینڈ ون آن ون ٹائم ود دا اسٹوڈنٹ. بچوں کو دوست بنانے کے لیے, بچوں کو اپنے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے ان کے ساتھ اپنا ٹائم اسپینڈ کریں. ان کے ساتھ اپنا ٹائم اسپینڈ کریں گے, ان کے مسائل سنیں گے, ان کی باتیں سنیں گے, ان کی دلچسپی کو سنیں گے, اور اس کے بعد لک فار سم تھنگ ٹو کامن آن. جب آپ ون ٹو ون ان سے ٹائم اسپینڈ کریں گے نا تو بہت ساری چیزیں آپ کو کامن مل گی. مثلاً میں سر سے کہا سے پوچھتا ہوں, سر آپ نے ماسٹرز کہاں سے کیا؟ یہ کہتے ہیں پنجاب یونیورسٹی سے. میں کہتا ہوں ویری گڈ سر, میں نے بھی پنجاب یونیورسٹی سے کیا. ایک چیز کیا ہوگی؟ کامن. میں کہتا ہوں سر آپ کہاں سے ہیں؟ کہتے ہیں لاہور سے. اچھا سر, سر میں بھی لاہور سے ہوں. کامن ہو گئی. اچھا تو سر آپ جو ہے وہ کیا کام کرتے ہیں؟ میں ٹیچر. ویری گڈ سر, آئی ایم آلسو ٹیچر. اچھا, اب 3 چیزیں کامن, اس طرح 4 5 6 کامن. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ وی آر بیکمنگ فرینڈز. ہم فرینڈز بن رہے ہیں. اور پھر اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ سر ذرا اپنا نمبر دیجیے گا, میں آپ سے رابطے میں رہوں گا.
سر ہم کانٹیکٹ میں رہیں گے, سر ہم نے لاہور میں ملے گا جب بھی آئیں گے, کہ ہم کسی انجان پلیس میں مل گے. اسی طرح بچے کے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں, لک فار سم تھنگ کامن, چیزوں کو کامن فائنڈ کرنا, چیزوں کو ایک جیسا ڈھونڈنا. بچوں کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے, اچھا بیٹا آپ کو ناشتے میں کیا پسند, مجھے آملیٹ پسند ہے میم, اچھا تو مجھے بھی آملیٹ پسند ہے, ٹھیک ہے. اچھا تو آپ کو کون سے کارٹون دیکھنا پسند ہے, مجھے ڈوریمون کے کارٹون پسند ہے, تو آپ کیا کہیں گے, جھوٹ بول لیجیے, سچ. چلیے ویری گڈ, ماشاء اللہ. تو یہ کامن چیزیں ڈھونڈنے کی ٹیکنیک ہے. اس کے بعد ڈیولپ این انٹرسٹ ان دیئر انٹرسٹ, آپ ان کی دلچسپی میں اپنی دلچسپی دکھائیے کہ وہ اگر ایکٹیویٹی پسند کرتے ہیں, گیمز پسند کرتے ہیں, چیزیں پسند کرتے ہیں, تو ان چیزوں میں اپنے آپ کو انڈلج کیجیے. اس کے بعد شیئر یور اسٹوریز, اپنی اسٹوریز ان کے ساتھ شیئر کیجیے. بتائیے کہ میں بھی جب چھوٹا تھا, میں چھوٹی تھی, میں بھی ایسے کرتی تھی بیٹا, وہ ایسے کرتے ہیں. اچھا اس کے بعد ہیو اے سینس آف ہیومر, تھوڑا سا مذاق کریٹ کیجیے, تھوڑا سا مذاق بنائیے, تھوڑا سا آپ ان کو ایک جوک سنائیے ان کے ریلیٹڈ جو ان کو سمجھ میں آئے. اس کے بعد اٹینڈ اسٹوڈنٹ ایونٹس, اور اسٹوڈنٹ کے ساتھ آؤٹ آف دا اسکول اگر لیٹس سپوز کوئی ایونٹس ہیں یا کچھ ایسا ہے, یا اسکول میں کچھ ایونٹس ہیں, تو اس میں ان کے معاون بن جائیے, ان کے سپورٹر بن جائیے. یاد رکھیے جس بچے کے ساتھ آپ کا اچھا ہیلدی کنیکشن ہوگا نا, وہ بچے کبھی بھی آپ کو نہیں بھولیں گے. 21st سینچری چینج ہو چکی ہے. آج سے پہلے جو استاد ڈانٹا ہوتا تھا, سوٹی مارتا تھا, اس کو ہم یاد رکھتے تھے, اور آج بھی دعائیں دیتے ہیں کہ اگر انہوں نے چھڑی نہ ماری ہوتی, تھپڑ نہ مارا ہوتا, ڈانٹا نہ ہوتا, تو کبھی بھی ہمارا سدھار نہیں ہو سکتا تھا. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ یونیورسل لا ہے, سب نے کرنی چاہیے. لیکن بیٹا دیکھیے, تھنگس آر چینج ناؤ, لک اراؤنڈ اینڈ تھنک آر چینج ناؤ, وہ چینج ہو چکی. بات سمجھے؟ اس پر کوئی سوال ہے کسی کا, یہاں تک بتا دیجیے. سلو لرننگ میں اس کے علاوہ بھی کسی کا کوئی اور کانسیپٹ ہے کہ سلو لرنر اور بھی کسی چیز کا نام ہے؟ سم ٹائم ہم اس ابیلٹی کو بھی سلو لرننگ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں, جبکہ ایسا تو بالکل بھی نہیں. اگر ایک شخص جو ہے ہینڈی کیپڈ ہے, ایک شخص کی کان افیکٹڈ ہے, لیکن اللہ نے اس سے ذہنی صلاحیتیں بہت ہی نہیں. ایک بچہ ویل چیئر پہ ہے لیکن وہ بورڈ ٹاپ کرتا ہے, ایسا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہمیں سمجھ میں آئی کہ سلو لرننگ کا تعلق فزیکل ڈسیبلٹی کے ساتھ نہیں. ایک بات تو ہم نے ایگری کری. تب ہم جہاں پہ ذرا دیکھتے ہیں, a slow learner is an expression people use to describe a student who has the ability to learn necessary academic skills but at rate and depth below average same age periods. کس کو سمجھ آتا ہے؟ چلے میں اس کو سلیز کرتا ہوں. سلو لرنر وہ ہوتے ہیں جو اپنی ہی عمر کے بچوں کے مطابق سیکھنے کے حوالے سے اتنے ایکٹیو نہیں ہوتے جتنے وہ ہوتے. اب سمجھ آ گئی؟ 3 کلاس کا بچہ ہے تو اس کا کمپیریزن کس سے ہوگا؟ 5 کلاس کے بچے سے؟ کس سے ہوگا؟ 7 کلاس کے بچے کا کس سے ہوگا؟ 7 کلاس کے بچے 10 کلاس کے بچے کا 10 کلاس. سلیبس کسی چیز کا نام ہے. کریکلم بنانے کی ضرورت بھی اسی لیے پیش آئی کہ ہم نے ہر بچے کی ایج کے اکارڈنگلی اس کی نیڈ اور مینٹل کیپیبلٹی کو سامنے رکھ کے وہ ڈیزائن کیا کہ ایک بچے کو. اب مجھے ایک بات بتائیے, نماز کا حکم کب فرض ہوتا ہے؟ 7 سال میں آپ کہنا شروع کرتے ہیں. پڑھنی کب ہے؟ یعنی اس کا حساب کب سے سٹارٹ ہوگا؟ 10 سال سے. یہ اللہ نے ایک نصاب, اللہ کے نبی نے ایک نصاب مقرر کیا. تو پتہ تھا کہ یہ چیزیں کیسے کیسے بچوں میں ڈیولپ ہوتی ہیں. اچھا ہمارے ساتھ پرابلم کیا ہوتی ہے؟ جو عمر بچے کو اخلاق سکھانے کی ہے ہم اسے بستہ پکڑاتے ہیں, اور جو عمر بچے کو بستہ پکڑانے کی ہے اس عمر میں اخلاق سکھاتے ہیں. کام ہو جائے گا؟ تو اس لیے ہمیں ایک انٹیگریٹڈ اپروچ کے ساتھ چلنا ہے کہ ہمارا سلو لرنر ایکڈیمک اسکلز میں ویک ہے,
कंपैरेटिवली उन बच्चों के जो उसकी एज ग्रुप के, जो उसकी एज ग्रुप के। ये एक बात तो हमने कॉन्सेप्ट वाइज थोड़ी सी क्लियर कर दी। आ जाते हैं कि जो हमारा स्लो लर्नर है, स्लो लर्नर की 4 तरह से डायमेंशन से हम देखते हैं। एक है इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, एक है बच्चे की पर्सनल फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और इमोशनल फैक्टर्स। ये 4 फैक्टर से बाहर उस बच्चे की कोई रीजन नहीं हो सकती। बस 99% बता रहा हूँ, 1% गुंजाइश हो सकती है। जो रिसर्च हमें बताती है कि एक स्लो लर्नर होने के 4 तरह से वजूहात हो सकती है। इंटेलेक्चुअल का ताल्लुक तो उसकी अपनी जहानत से है, एनवायरमेंट के फैक्टर का ताल्लुक स्कूल और उसके घर से है। या तो स्कूल में उसको लर्निंग एनवायरमेंट उस तरह से नहीं मिल पा रही है, या उसके घर के अंदर से पॉजिटिव लर्निंग एनवायरमेंट पेरेंट्स की तरफ से नहीं है। और इसी तरह से पर्सनल फैक्टर जो है, बच्चा पर्सनली जो चीज़ें हैं उसकी लर्निंग बेस्ड प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चा एक्टिविटी के थ्रू सीखना चाहता है, लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू सीखना चाहता है, देख के सीखना चाहता है। ये बच्चे की ज़ाती कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। इसी तरह से इमोशनल फैक्टर्स आ जाते हैं। तो बच्चे के ये साथ में इमोशंस की, फीलिंग्स की पूरी एक लिस्ट दी हुई है। तो डिस्कशन डेविएशन करने के कुछ आज के दौर के फैक्टर्स हैं, जैसे फेसबुक है, इंटरनेट है, कंप्यूटर है, और इसके साथ साथ नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर ग्रुप्स है, इंजॉयमेंट इन पीयर ग्रुप्स, बैड हैबिट्स, और बड़े बच्चों की, छोटे बच्चों की मिला के मैंने कुछ फैक्टर्स लिखे कि जिनसे आप डेविएट करते हैं, आप अपनी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट होते हैं। बच्चों को जो चीज़ें उनके अपनी लर्निंग से हटा के तवज्जो दूसरे कामों की तरफ डाइवर्ट करते हैं, ये वो चीज़ें हो सकती हैं जो उनको स्लो लर्नर बनाने में आज किरदार अदा कर रही हैं 21st सेंचुरी में। अब सवाल ये आता है, हाउ टू टीच स्टूडेंट्स दैट आर बिहाइंड अदर्स आर स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स। तो हम उनको कैसे टीच करें? तो ये एक पिक्चर है, इससे आपको क्या नजर आ रहा है, क्या समझ आ रहा है? सबसे पहले बताइए क्या है? Turtle, rabbit, deer. डियर। क्या है इसमें? हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा करें। इतने लोग हैं, बाद में समझ में आएगा। जी सर, क्या बताएंगे? वेरी गुड। तो और बचाइए। हाँ, वेरी गुड, शाबाश, माशाल्लाह जी। हमारे क्लास में 3 तरह के बच्चे पाए जाते हैं, वो एवरेज एंड एक्टिव बच्चे। वेरी क्लैप करते तीनों के लिए जरा, माशाल्लाह, बहुत अच्छा, सबने बिल्कुल ठीक बताया है। अब जरा इस तस्वीर को नीचे जरा देखेंगे आप, तो ये सेंसोरी, इनिशिएटिव, विजुअल, ऑडिटरी, किनेस्थेटिक, इंडक्टिव, डिडक्टिव, एक्टिव, रिफ्लेक्टिव एंड सीक्वेंशियल ग्लोबल, ये तमाम के तमाम वो तरीका तदरीस हैं जो आप हर स्टेज के बच्चे के लिए अडॉप्ट करते हैं। अगर आपका बच्चा इस स्टेज के ऊपर है तो आपको सेंसोरी और इनिशिएटिव, विजुअल या ऑडिटरी या किनेस्थेटिक लेवल की टेक्निक्स को अडॉप्ट करना चाहिए। अगर आपका बच्चा इस स्टेज के ऊपर है, एक्टिव एंड रिफ्लेक्टिव लर्निंग को उस बच्चे के ऊपर अप्लाई करना चाहिए। अगर बच्चा आपका ओवर एक्टिव है और बच्चा ज्यादा लर्न करता है, एक तो उसका निसाब और रखिए और उसका एक सुपर सेक्शन बनाइए। ये वो बच्चे होंगे जो आपको बोर्ड में पोजीशन अर्न करके देंगे। ये वो बच्चे होंगे जो आपके स्कॉलरशिप विनर होंगे। ये वो बच्चे होंगे जिनको आपने सीक्वेंशियल और ग्लोबल लेवल की स्टडी के ऊपर लेकर जाना है, जो बच्चे आपके नेशनल और इंटरनेशनल कंपटीशन में भी आपके साथ ठोकर से बुलंद करेंगे। तो अब हम आ जाते हैं कि अगर इस तरह के बच्चों को टैकल करना है तो उसमें टीचर का किरदार सबसे पहले सब्जेक्ट नॉलेज मास्टरी। बगैर सब्जेक्ट नॉलेज के आप काम कर लेंगे? और कितनी शर्मिंदगी होती है कि एक टीचर क्लास में आए
اور وہ اپنے لیسن کو پڑھ کے نہ آیا اور اسے ایک لفظ کا معنی بھول جائے. ایسی امبیرسمنٹ ہوتی ہے کس کس نے فیل کی؟ اچھا چلے رہنے دیں, پرسنل سوال ہو جائے گا. تو یہ سبجیکٹ نالج ہوتا ہے. لیٹس سپوز جیسے ADHD کا مجھے نہیں پتا تھا, آئی فیل امبیرسڈ, میں نے کہا گوگل سے پڑھ لیجیے, میں اپنی ایگزامپل دیتا ہوں, جبکہ میں نے اسے یاد کیا ہوا تھا, تو میرے ذہن سے آؤٹ ہو گیا ایسے سیکوینشلی, لیکن آئی فیل امبیرسڈ. تو اب آپ کا اگر سبجیکٹ نالج اس میں ویک ہوگا, آپ کو نہیں آئے گا, تو آپ بچے آپ کو زیادہ آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. بچوں کو پتا ہوتا ہے ٹیچر بھول گئی ہے ہمیں, ایسے ہوتے ہیں. تو اس لیے بڑی کلاسز میں بچے زیادہ آبزرور ہوتے ہیں. تو آپ کو ٹیکل کرنا, آپ کا سب سے پہلے آپ کے سبجیکٹ پہ اچھی گرپ ہو. نمبر 2, پیڈاگوجی, اپروپریٹ ٹیچنگ میتھڈ. جتنے میتھڈ میں نے پیچھے بتائے ہیں آپ کو ان کی لرننگ ہو. ہم انشاءاللہ آپ کے ٹیچنگ اسٹریٹجیز اینڈ اپروچز کے اوپر بھی ایک ٹریننگ بنا رہے ہیں, جس میں 1 بائی 1 کر کے آپ کو ایک ایک میتھڈ کے اوپر ٹرین کیا جائے گا اور ایکٹیویٹی کروائی جائے گی, تاکہ آپ اپنے سلیبس کے اکارڈنگلی اس کو امپلیمنٹ کر سکیں. اس کے بعد ٹیکنالوجی ان ٹیچنگ, آپ کو بچوں کو ٹیکنالوجی ٹیچنگ کی ان لے کے آنا. جیسے میں یہ آپ چیزیں آپ کو دکھا رہا ہوں, بتا رہا ہوں, آپ بچوں کو یہ چیزیں لگا کے ڈیمو دے سکتے ہیں, ڈیمونسٹریشن دے سکتے ہیں, وہ چیز دکھا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, بتا سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ اس کے اندر کر سکتے ہیں. مثلاً میں ایک اسکول کے اندر ایک ایکٹیویٹی دیکھ رہا تھا, اڈوڑا انٹرنیشنل اسکول ہے, اس کے اندر اب عید آ رہی ہے, تو ریسیپشن کلاسز کے جو بچے ہیں 1 2 3 کے جو بچے ہیں, انہوں نے کیا ایک اسکرین لگائی, اس اسکرین کے اوپر عید کی جو رسومات ہیں اس کی ڈیمو کے اوپر کارٹون ڈرا کر کے ان کو بتایا. بچے اپنے والدین کے ساتھ جو ہے وہ حمام پہ جاتے ہیں, کٹنگ کرواتے ہیں, آتے ہیں, نہاتے ہیں, فریش سوٹ پہنتے ہیں, پھر خوشبو لگاتے ہیں, پھر وہ جو ہے وہ کھیر کھاتے ہیں اور اپنی عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ, اور پھر وہاں پر جو ہے وہ عید پڑھ کے گلے ملتے ہیں اور واپس گھر آتے ہیں اور گریٹ کرتے ہیں. تو یہ ایکٹیویٹی کروائی جا رہی ہے ان کو. یہ عید الفطر کے حساب سے ان کو ایک ایکٹیویٹی کروائی جا رہی ہے اور ان کو بتایا جا رہا ہے, پہلے ان کو دکھایا گیا پھر ان کو ڈیمو کروائی گئی. تو یہ ایک چیز اس کے اندر ٹیکنالوجیکل انگیجمنٹ اس کے اندر لے کر آ سکتے ہیں. اچھا, اس کے بعد آپ کا جو کلاس روم کے اندر طریقہ کار اڈاپٹ کرنا ہے آپ نے سلو لرنر کے حوالے سے, ریپیٹیشن ریپیٹیشن ریپیٹیشن. یاد رکھیے ایسے بچوں کا 1 لائن سولوشن جو ہوتا ہے وہ ریپیٹیشن. the more you repeat a lesson the more you memorize it. جتنا زیادہ آپ چیزوں کو ریپیٹ کرتے ہیں اتنا زیادہ چیزیں آپ کو کیا ہو جاتی ہیں, یاد ہو جاتی ہیں. آپ ایک دعا کو روز پڑھنا شروع کر دیں, مثلاً مسجد میں داخل ہونے کی دعا, ہم مسجد میں داخل ہوتے پڑھتے, بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا. ایک وقت آئے گا کہ وہ اتنی ریپیٹیشن سے آپ کی عادت بن جائے گی کہ آپ بایاں کو اندر رکھیں گے اور آپ دعا پڑھ دیں گے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح جب بچوں کی ریپیٹیشن ہوگی نا, کلرز کی ریپیٹیشن, نیم آف اینیملز کی ریپیٹیشن, نیم آف ڈیز کی ریپیٹیشن, نیم آف منتھس کی ریپیٹیشن, ان کا جو بھی لیسن ہے اس کی آپ بار بار ان کو ریپیٹ کروائیں وہ چیزیں, اور ان کو سلو وائس میں نہیں, آپ نے ہائی والیوم وائس میں ان کو یاد کروانی ہے, ریپیٹ کروانی ہے. کیونکہ جب ہم بولتے ہیں ہم لسن کرتے ہیں, جتنا لسن ریورس لسن ہوتا ہے اتنا دماغ کے سیل ایکٹیو ہوتے ہیں اور اتنی جلدی آپ یاد کرتے ہیں چیزوں. اس کے بعد آ جاتا ہے ڈفرینشیٹڈ انسٹرکشن. ڈفرینشیٹڈ انسٹرکشن جیسے میڈم نے شروع میں بتایا, اس کو الگ ٹائم دینا, اس کے ساتھ الگ بیٹھنا, شروع میں اس کا سلیبس بھی الگ کر دیں, تھوڑا سا کم کر دیں, پھر اس کا سلیبس آپ کلاس کے ساتھ مینیج کر دیں. پھر اگلا پوائنٹ تھا پیئر ٹیوٹرنگ, کہ آپ بچے کے پیئرز گروپ بنائیں گے اور گروپ بنا کے بچے کی ٹیوٹرنگ اس سے کروائیں گے. اور بچے کی اگر رائٹنگ کمزور ہے تو رائٹنگ کے حوالے سے, بچے کی اسپیلنگ کمزور ہے اسپیلنگ کے حوالے سے, تو بچے جب آپس میں گروپ بنا کے ریپیٹ کریں گے چیزوں کو تو آٹومیٹیکلی سی بات ہے کہ اس بچے کو یاد ہو جائیں گے. یہ 1 2 3 اسٹریٹجیز ہیں جو آپ نے کلاس روم میں اڈاپٹ کرنی ہے. جو نہیں کر رہے وہ ان کو اڈاپٹ کر رہے, جو کر رہے ہیں وہ ان کو زیادہ اچھے طریقے سے کر رہے ہیں. اچھا, میں نے کچھ انوائرمنٹ کے حوالے سے بات کی تھی, اب میں ذرا انوائرمنٹ میں بتا دیتا ہوں کہ کون سی چیزیں آتی ہیں.
क्लास के अंदर इन्वायरमेंट से मुराद है चेंज सिटिंग अरेंजमेंट, चेंज सिटिंग अरेंजमेंट, रिड्यूस डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शन से मुराद क्लासरूम में कोई ऐसी चीज है जो बच्चे का ध्यान बटा रही है, कोई चीज ऐसी है जिससे बच्चा जो है वो इंगेज हो जाता है। समटाइम क्लासरूम में क्या होता है कि कोई चार्ट लगा हुआ है या कोई चीज लगी हुई है, बच्चा उसे खेल रहा है, या डेस्क के साथ या उसके अपने जो किताब है उसके साथ या पेंसिल के साथ वो ड्राइंग करने लग जाता है। कोई चीज ऐसी जो उसको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, उसको डायग्नोज कीजिए और उसको चेंज कीजिए। बस तुम फर्ज कर लीजिए इसकी मिसाल कि हम जब भी अपने कमरे में जाते हैं तो जाके हम अपना मोबाइल चेक करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज देख लीजिए, चीज़ें देख लीजिए। फिर सपोज अपने ऑफिस में आते हैं, जनरल आदत होती है कि मोबाइल निकाला, सबसे पहले मैसेज देख ली, अच्छा जी मैसेज देख के साथ में कोई एक स्टेटस लगाना, ये चीज़ें देखी। अच्छा अब ये चीज़ें अगर रिसर्च कहती है आपकी हैबिट को तोड़ना है, आपकी जगह चेंज करें, आपकी क्या करें जगह चेंज। बच्चा एकदम डिस्ट्रैक्टेड है ना, बच्चे को जैसे भागने लगे, वो जैसे ही उसका एनवायरनमेंट कल्चर चेंज होगा उसकी डिस्ट्रैक्शन चेंज होगी, उसकी डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगी, ये कम से कम हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, डीएसोसिएट होगी। जब हम कहीं मेहमान जाते हैं तो उस जगह पर रुकते हैं तो हमें नींद क्यों नहीं आती, एनवायरनमेंट, और जब बहुत थक जाते हैं तो फिर आ जाती है, ऐसे होता है। अच्छा बहुत सारी चीजें आप जगह चेंज होने पर जो रूटीन में शामिल होती हैं आपके आप करना भूल जाते हैं, तो सेम बच्चों के साथ होता है। पीयर ट्यूटर्स कीजिए, कंपनसेट फॉर फिजिकल प्रॉब्लम ऑफ क्लासरूम। अगर कंजस्टेड बच्चे बैठे हुए हैं तो उन बच्चों को थोड़ा करके बिठाइए। अगर क्लास में वेंटिलेशन इशू है उसको दूर कीजिए, लाइट का इशू है उसको दूर कीजिए, तो ये क्लास की फिजिकल प्रॉब्लम है। गिव द स्टूडेंट टाइम आउट ऑफ हिज सीट टू लेट ऑफ एनर्जी। उस बच्चे को उसकी जो सीट है उससे थोड़ी एक्टिविटी करवाइए, थोड़ा खड़ा कीजिए, थोड़ा बिठाइए, थोड़ा घुमाइए, ताकि उस बच्चे की जो एनर्जी है वो बहाल रहे, सुस्ती उसकी दूर हो। उसके बाद ग्रॉस क्लासरूम ग्रुपिंग। ग्रॉस क्लासरूम ग्रुपिंग का मतलब ये होता है कि जब बच्चे का सेशन चेंज हो ना तो बच्चे का पीयर ग्रुप भी चेंज हो जाएगी, ग्रॉस क्लासरूम ग्रुपिंग कहलाता है। यूज लर्निंग गेम्स, ये चीजें आप कर रहे हैं, अपनी लर्निंग में एक्टिविटीज को शामिल कीजिए, अपनी लर्निंग में एक्टिविटीज को एंगेज कीजिए। इनकॉर्पोरेट ऑल लर्निंग स्टाइल, ऑडिटरी, विजुअल एंड किनेस्थेटिक। इनकॉर्पोरेट कंप्यूटर एज ए टूल फॉर इंस्ट्रक्शन, ब्रेक काम करें। क्लस्टरिंग करिए, बच्चों के ग्रुप बनाइए और कहिए एक दफा आपने सुनाना, एक दफा आपने सुनाना, एक दफा आपने सुनाना, एक दफा आपने सुनाना। बच्चा 5 बच्चों का सबक सुन के खुद सुनाएगा तो उसे सबक याद हो जाएगा। क्लस्टर ग्रुप बनाइए, तो ये एक टेक्निक है। रिक्वायर शॉर्टर टास्क, छोटे छोटे टास्क बच्चों के असाइन कीजिए जो बच्चे खुद से कर सकें। 3 चीजें आपने पढ़ा दी, 3 काम कि आपने घर से याद करके आए। 3 चीजें आपने क्लास में, तो एक टारगेट था 10 चीजें करवाने का, आप 6 करवा लें, आप 8 करवा लें, एक वक्त है आप 10 चीजें भी कवर कर लेंगे। हैव स्टूडेंट रिपीट असाइनमेंट डायरेक्शंस ऑरली। अब अगर मैं इसको कॉम्प्रिहेंसिवली बताऊं तो एनवायरनमेंट से मुराद आपका क्लास का फिजिकल स्ट्रक्चर है, मटेरियल से मुराद आपके लर्निंग रिसोर्सेज हैं और टास्क से मुराद आपका सिलेबस है। 3 चीजें स्लो लर्नर को एक्टिव लर्नर बनाने में बुनियादी किरदार अदा करती हैं। दोबारा सुन लीजिए, क्लासरूम का फिजिकल एनवायरनमेंट, दूसरा मटेरियल, इंस्ट्रक्शनल रिसोर्सेज। बेटा मटेरियल से मुराद इंस्ट्रक्शनल रिसोर्सेज। नंबर 3 सिलेबस, करिकुलम, सिलेबस एंड करिकुलम। ये 3 चीजें हैं जो स्लो लर्नर को एक्टिव लर्नर में ट्रांसफॉर्म करती हैं। ये 1 लाइन सॉल्यूशन, और इसके साथ मैंने आपको चीजें थोड़ी सी बता दी हैं। अच्छा ये चीजें मैंने रिपीट कर दी हैं। इसमें आखिरी एक बात मैं बता देता हूँ, स्लो लर्नर के पेरेंट्स को एक्टिवली इन्वॉल्व कीजिए, उनको अलग बुलाइए, उनकी काउंसलिंग कीजिए, उनको बताइए कि वो अपने बच्चे की लर्निंग में किस तरह घर में हेल्पफुल हो सकते हैं, मुआवन हो सकते हैं, कि वो बच्चा भी एक्टिव लर्नर बन जाए। एक तो आपका कॉन्फिडेंस बहाल होगा उनके पेरेंट के साथ कि ये मेरे बच्चे के बारे में सोचते हैं, ये मेरे बच्चे के बारे में बात करते हैं।
देखिए पेरेंट्स इरिटेट हो जाते हैं जब आप उनको सिर्फ प्रॉब्लम्स के लिए कॉल करते हैं. अगर पेरेंट्स को अप्रिशिएट करने के लिए कॉल करेंगे तो पेरेंट्स जरूर आपसे कनेक्ट होंगे. तो ऐसे पेरेंट्स को अलग बुलाइए, उनके लिए एक एजेंडा तय कीजिए, उनके लिए एक टॉपिक सोचिए, उनके बच्चों की पहले पूरी की पूरी आपके पास प्रोफाइल हो. बच्चा जो है उसमें क्या प्रॉब्लम्स है वो आइडेंटिफिकेशन हम अपने क्लास सेक्शन हेड्स जो है बच्चों से ले सकते हैं. बच्चों के नॉलेज को हासिल करने के बाद आप उनके पेरेंट्स से फुल इक्विप हो. इधर उधर की बात नहीं करनी, आपने बिल्कुल फैक्ट्स एंड फिगर के साथ उनसे बात करनी है. आपके ऑब्जर्वेशन ऑथेंटिक हो और पेरेंट्स को पता चले हाँ घर में भी ऐसे करते हैं, मैडम कितना मेरे बच्चे में इंटरेस्ट लेती है, ये टीचर कितना मेरे बच्चे के बारे में सोचती है, ये कितना इसको ऑब्जर्व करती है. तो इंशाल्लाह ताला वो आपके साथ अच्छा अटैच हो जाएंगे. तो ये एक पॉइंट इसके साथ रह गया था. तो ये एक कोटेशन है, ये मैं पढ़ देता हूँ. बेंजामिन फ्रैंकलिन ने लिखी है, कहते हैं टेल मी आई फॉरगेट, टेल मी I forget. टीच मी आई रिमेंबर, टीच मी I remember. इन्वॉल्व मी I learn. इन्वॉल्व मी I learn. आई लर्न. तो बेटा ये काम